السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین و سامعین، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ جب ان کے جسم کے لباس کو ایک پتھر لے کر بھاگ گیا تھا۔ تو ہم واقعہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل، ان لوگوں کا رواج تھا کہ جب یہ غسل کرتے تھے تو بالکل ہی مادرزاد ننگے ہو کر، موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، ان کے ذہن میں شرم و حیا تھا، وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ لباس پہن کر ہی غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے آپ پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی بدصورت کوڑھ وغیرہ کا داغ ہوگا، کچھ گھناؤنا پن ہوگا جو وہ دکھانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہر طرف اس بات کا مذاق اڑنے لگا۔ اتنی زیادہ بہتان تراشی طرح طرح کے باتوں سے یہ لوگ کرنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے اور ملول ہو گئے، مگر وہ لوگ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ تو اللہ پاک نے کچھ ایسا کیا کہ ایک دن وہ پہاڑی کے دامن میں جا کر غسل فرما رہے تھے۔ چاروں طرف پہاڑی پتھر تھا، چاروں طرف پردہ ہی پردہ تھا، بے پردگی کا کہیں سے کوئی احتمال نہیں تھا۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جسم کا لباس اتار کر ایک چھوٹے سے پتھر پر رکھ دیا جو لگ بھگ 1 ہاتھ لمبا تھا، ویسا ہی چوڑا تھا، اور وہ غسل کرنے لگے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، جب یہ غسل کر کے کپڑا پہننے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ پتھر کپڑا سمیت بھاگ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی پریشان ہوئے اور اسی پریشانی میں اس کے پیچھے دوڑنے لگے اور اس کو چیخ چیخ کر آواز دینے لگے کہ دے میرا کپڑا، دے میرا کپڑا دے۔ اسی طرح سے وہ پتھر ان کو دوڑاتا رہا اور یہ پتھر کو رگیدتے رہے، اس کے پیچھے دوڑتے رہے، اور یہ دوڑتے دوڑتے پتھر ایسی جگہ جا کر رکا جہاں چاروں طرف بنی اسرائیل کا میلہ تھا۔ ان کے قوم کے سارے لوگ جمع تھے، وہاں جا کر رکا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لباس کو اٹھایا اور سارے بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ میں ایک مکمل مردانگی کا نمونہ ہے، اور جسم کی ساخت اتنے متناسب، اتنے سڈول اور اتنے خوبصورت ہیں کہ ایسا ان لوگوں نے کبھی کسی کا نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ اپنے آپ میں ندامت محسوس کیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم بے وجہ ان پر الزام لگا رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولی میں رکھ لیا۔ انہوں نے اس پتھر کی حرکت کا برا نہیں مانا، بلکہ وہ پتھر ان کے لیے کرامتی ثابت ہوا، اور اس پتھر سے انہوں نے بہت سارے کرامات
بھی دکھلائے اور کیے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، جنہوں نے موسیٰ کو ستایا ان جیسے نہ ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات فرمائی اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، اور موسیٰ اللہ کے نزدیک آبرو والا ہے۔ تو یہی وہ پتھر تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان طیٰ میں اپنا عصا مارا، جس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، جس کی پانی سے 40 سال تک بنی اسرائیل میدان طیٰ میں مستفید ہوتے رہے۔ تو آپ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایمان افروز، ہم کوشش کرتے ہیں اسی قسم کا ایمان افروز آپ کے پاس لاتے رہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ لوگ ہمت افزائی کریں۔ پھر ملیں گے اسی قسم کے واقعات